اقیم الصلاۃ وآتوا۔ دوستو، بزرگوں، اللہ کے امر کی عظمت اور بڑائی اگر دل نہ سمائی ہوئی ہو تو اس کا عمل اکثر وجود میں بھی نہیں آتا اور اس کے فوائد اور اس کی حقیقت بھی نہیں کھلتی۔ مثال نہ دی جائے مگر تخلیق ہے کہ سر اٹھائے تو آسمان ہے، چاہے آسمان ہے، لیکن اس کی وسعت اللہ کی تخلیق کا کمال کا مقام دل میں سمویا ہوا نہیں ہے، اس لیے انسان اس کو سرسری سمجھتا ہے۔ اس لیے آسمان کو شاید کوئی کہ اللہ کتنی بڑی تخلیق کا مالک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ایک امر ہے، جیسے میں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز، جو عام زبان پر ہے نماز، اور اس کی حیثیت اور عظمت کا امت میں یہ گرا ہوا مقام ہے کہ علماء کی سروے میں یہ طے ہوا ہے کہ 100 میں 96، 90 اور 6 مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں اور اس میں کوئی راز نہیں اور زندگی کا اس میں کوئی انقلاب نہیں۔ برعکس اس کے جس چیز کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مال ہے تو تقریباً 100% تو نہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے کام بننے سامنے ان کو نظر آتے ہیں، اس لیے 1 روپے کی نوٹ بھی ذرا پھٹ جائے اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب امت کا یہ حال ہو تو ایک واضح دلیل ہوتی ہے کہ امت اپنی اصلاح سے بہت دور ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس کو روزمرہ کا عمل سمجھتے ہوئے اس کو روزمرہ کے اعتبار سے ہم اس کو حیثیت نہ دیں، بلکہ ابتدا سے اس کو حیثیت دے کہ اول تو اللہ کا جو امر ہے جو اس کی ذات میں سے نکلتا ہے وہ اتنا اونچا ہے جتنا کہ اللہ کی شان ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، مثال میں لی جیسا سورج کی شعاعیں میں انسان کو اس کا تجربہ ہے کہ کتنی تیز ہوتی ہیں، اگر یہ قریب آ جائے تو پورے عالم کو جلا کے خاک کر دے۔ اس کے درمیان میں بڑے بڑے اللہ نے پانی کے ذخیرے بنائے، اس میں سے چھن کر یہ سوائیں آتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے، علماء کی تحقیق ہے، لیکن وہ قریب آ جائے تو جلا کے رکھ دے۔ حالانکہ یہ امر اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تخلیق ہے اور مخلوق ہے۔ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، یہ خود بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن ہر ایک شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے نکلنے کے ساتھ زندگی کے حالات میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ گرمی ہونے لگتی ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، کھیتیوں کو اللہ چاہے تو نفع پہنچاتا ہے،
لیکن اس کی تخلیق کے فوائد جو اللہ نے مرتب کیے اس کا ہر ایک قائل ہے، لیکن اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ کتنا انقلاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا ثبوت مسلم اس کو نہیں اپنا کر دیتا ہے کہ اللہ کا امر زبان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن عمل سے ثابت کرتا ہے کہ کتنا بے حیثیت۔ آپ کو معلوم ہے، خدا پاک کی قسم، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، ناسائشتہ فوز باتوں سے بچانے کے لیے، تمام خیر سمیٹنے کے لیے، حضور کی شفاعت کو پانے کے لیے، انواراتوں کو لینے کے لیے، قلب کو اجاگر کرنے کے لیے، روح کو ترقی دینے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، یعنی آپ جتنے اخروی اور دنیاوی نفع گنوا سکیں، اس سے بالا تر اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ اور جب مسلم اول تو نماز نہیں پڑھتا، اور جب پڑھتا ہے تو اس کو مرتب صحیح نہیں کرتا، اس لیے اس کے سامنے اللہ کے وعدے نہیں آتے، تو یہ بھی اس کی اہمیت کو توڑ دیتا ہے، اس کی اہمیت کو کسی درجے یہ بھی کھو لیتا ہے، اور یہ اس نماز پہ آ جاتا ہے جو رسمی ہوتی ہے، جو رسمی ہوتی ہے، اور یہ امت کی اکثریت میں یہ بات گھر کر گئی ہے۔ اس لیے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیے اور آپ کو کہے کہ نوافل پڑھو، تو آپ کو یوں ہوگا کہ میں کوئی خصوصی ذکر دو، کوئی خاص بات بتاؤ۔ جی ہاں، خاص بات آپ بتائیے، حالانکہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے اور عطا کا مقام ہے کہ خاص چیز اللہ چھپاتے نہیں، بلکہ جو نکمی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ دنیا میں نکمی چیز اگر ایک اعتبار سے تو کیمیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیمیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سونا بالکل اللہ کے نزدیک گھٹیا ہے، اس لیے اس کو زمین میں چھپا دیا۔ معدنیات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب گھٹیا ہے، یہ سب کو زمین میں چھپا دیا۔ اور اگر یہ عمر بھر نہ نکالے تو اس کے بغیر انسان کو چل سکتا ہے، سونے کے بغیر زندگی دبل نہیں ہوگی، چل جائے گی، یہ پکی بات۔ لیکن مادے کی لائن میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو اللہ نے عام کر رکھی ہے، جیسے ہوا ہے، اس انداز سے ہوا کو بنایا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ پڑے، کہ کوئی ذخیرہ کر لے۔ یہ کیوں کبھی سوچا؟ اس لیے کہ مادے کی لائن میں اس کی عطا بڑی اہم ہے، اور اس کو اللہ نے قطن فری رکھ دیا۔ پانی ہے اور مٹی ہے اور آگ ہے، درجہ بر درجہ اس کو اللہ نے انسان کی مفاد کے لیے فری رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح تو نہیں کہا جائے، اس سے بڑا تر جو سب سے بڑھ کر انسان کو نفع بخش ہے وہ چیز عام کرتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی، اے اللہ تو مجھے ایسا ورد دے جو تیرے پاس خاص ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ دیکھا آپ نے، ایک نبی تاثر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، کہ اللہ رب العزت کے پاس
کوئی اس کی شان کے اعتبار سے خصوصی ذکر ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے تنقید نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا بھی نہیں. دوبارہ کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا جاتا تھا. یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے تو خاص کوئی ورد چاہیے. جب نبی اثر لیتا ہے اللہ اکبر، تو ہمارے اندر کتنا شدت کا اثر ہوگا کہ جو عوام میں ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی بدلنے کے لیے کھا کے اللہ کے پاس ہوں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے باعتبار بشریت کے ان کے ان قول مبارک کو سمجھا اور یوں فرمایا اے موسیٰ، اگر لا الہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 14 طبق ایک پلڑے میں رکھے جائے تو 14 طبق والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک جو خاص و خاص نعمت ہوتی ہے اس کو عام کرتے ہیں. یہ بندے کی صفت ہے کہ خاص چیز چھپاتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف، اس لیے کہ اللہ بندے کی صفت سے مبرہ ہے. ایک صفت بھی بندے کی اللہ کے اندر نہیں ہے، اس سے مبرہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عام کر رکھا ہے. اسی طرح سے اس وقت کا جو موضوع عرض کرنا ہے وہ عبادت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم میں حکیم الصلاح کی وحی نازل فرما دیتے، لیکن وہ علیم ہے، قیامت تک کا اس کو علم ہے کہ امت اس کا کیا اثر لے گی. جو اہل اللہ ہیں، علماء حق ہیں یا صالحین ہیں، جس کو میں نے توفیق دے رکھی ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ علیم جانتے ہیں کہ امت اس امر کی کیا حیثیت دے گی. اس لیے اس کی عطا کے مقصد ابتدا میں جوڑ ہے تاکہ ایک جاہل سے جاہل انسان سمجھ لے کہ اس امر کی اہمیت کیا ہے. اور وہ یہ کیا حج 18 سال کے بعد یہاں آیا، اس کی وحی یہی نازل ہوئی. جی ہاں، روزے کی وحی بھی یہی نازل ہوئی، اس لیے کہ سارے پر آنے والے تھے. حج صاحب استطاعت کے لیے صرف ایک مرتبہ فرض، اس کے لیے بھی 2 مرتبہ فرض نہیں، اور غریب اور مسکین پہ تو آئے نہیں. لیکن روزمرہ کی زندگی میں دخل انداز ہو اور انقلاب پیدا کرے، اور روزمرہ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرے، عمر درازی پیدا کرے، چہرے پہ انوارات پیدا کرے، وغیرہ وغیرہ کا جو عمل تھا وہ صلاح تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے معراج پر بلا کر یہ امر عطا فرمایا. قدر کی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب نماز کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں، کیونکہ ام ہانی کے گھر سے آپ کو معراج ہوئی تھی، تو مکہ المکرمہ سے معراج ہوئی، مدینہ پاک سے نہیں ہوئی. جب یہ امر سنایا تو وہ عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا دن تھا. ان دنوں یہودی مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بے حد خوش ہو گئے تو غیر مغضوب علیہم والضالین، اللہ نے ملک مال والوں کو ان کے لیے آئے، اور جو اس کی مساحت میں آتے ہیں، ملک و مال کا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، یہ یہودی نصارہ کے پیرو ہے. یہ قرآن غیر مغضوب علیہم والضالین، جو مالوں میں قربانی کامیابیاں دیکھتے ہیں، مال میں صحت دیکھتے ہیں، مال میں عزت دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے صحابہ کو کہا آج تمہیں جو خوشی ہے تو کتنا سونا آپ کو ملا اور کہیں سے خزانہ مل گیا؟
इसलिए कि इनका यकीन यही था, ज़हन नहीं था, यकीन यही था। तो साहबा ने कहा हमें सलाह मिली, सलाह अरबी में सलाह कहते हैं ना, नमाज तो फारसी में कहते हैं। तो क्या सलाह क्या है? चांदी की है, सोने की है, हीरे की है कि नहीं? सलाह वो है जिससे हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा और इसके जरिए जो चाहेंगे अल्लाह से हम ले लेंगे। हम नमाज के जरिए हमारी जिंदगी में ही इनकलाब नहीं आता। हालांकि आपको मालूम है इंसान की सेहत के लिए अद्वियात अल्लाह ने पैदा की है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तशख़ीस अगर मुआलिज की सही हो, यानी डॉक्टर या हकीम की मुआलिज की सही हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि दवा भी इसके मिजाज के तहत मिल जाए, अल्लाह सेहत दे देते हैं। रूह और कल्ब की सेहत के लिए सलाह है। और जिसकी नमाज कबूल नहीं, वो उसका अखलाक भी, उसके पास अखलाक भी नहीं, कुछ नहीं, इस्लाम में इसका कोई हिस्सा ही नहीं। हुज़ूर फरमाते हैं इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं। और यहां तक फरमा दिया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान उम्मती, वो अगर बादशाह हुक्मरान होगा तो फिरौन के साथ उठेगा, अगर ताजिर होगा तो अबू बिन खल्फ के साथ उठेगा जो हुज़ूर का कट्टर दुश्मन था, और मुलाजिम होगा तो हामान के साथ उठेगा, और मालदार होगा तो कारून के साथ उठेगा। आप बताइए, बदतरीन दोज़ख की जगह पर ये होंगे, उनके साथ वो उम्मती उठेगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। ये हुज़ूर ने की हदीस है। ये किस लिए कहा? इसलिए कि इबादत में सबसे बड़ा हुक्म है। अल्लाह ने अपने पास बुलाकर ये अमर दिया, कोई अमर जो नहीं दिया, सिर्फ सलाह दिया, अहमियत खोली ताकि उम्मत को पता चले कि ये उम्मत की अक्सरियत सलाह को अहमियत नहीं देगी, ताकि मैं अहमियत के उस मुकदमे को खोलूं, उसकी इबादत के इब्तिदा के खाके को खोलूं, ताकि इसके सामने कभी ये बातें आए तो उसकी आंख खुल जाए कि ये कितना अहम अमर होगा जो अल्लाह ने अपने पास बुला कर दिया। चांदी तो नहीं दी कि हुकूमत दी अल्लाह ने, कि सोना दिया, कुछ नहीं दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मत के लिए अगर दिया तो नमाज दी, खुदाए पाक की कसम जिसमें दोनों जहां की फला और आप जो भी सही और जायज मुनाफे गिनवा सकते हैं वो इस सब में मौजूद है। हत्ता कि मुर्दे जिंदे करवाए नमाज के जरिए से। नमाज के जरिए से साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने वो करिश्मे पाए तो इंसान हैरान है। फिर इसकी अहमियत खोली। आपको ये महसूस होगा कि हमने नमाज की तो तकरीर वैसे सुनी है, लेकिन शायद अल्लाह मुझे वो तकरीर करा दे ताकि मेरी भी आंख खुल जाए और आपकी आंख खुल जाए। ये अल्लाह के हाथ में एक मौजू आसान अंदाज में बयान करा देना, ये इसके हाथ में दिया। और वो ये कि अपनी जिंदगी की तरफ इंसान देखे कि मेरी जिंदगी सिफ्त सलाह पर है, इसलिए कि नमाज सारे जिस्म की नकलो हरकत और अंदर के खुशू का नाम है। अब ये जिंदगी जो जिस्म अरबा अनासिर से मुरक्कब है, समाज में और माशरे में नमाज की सिफत पर इस्तेमाल नहीं होता तो समझना नमाज कबूल नहीं, और बुराई से नहीं बचाता तो समझना, बचता तो समझना नमाज कबूल नहीं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, जो नमाज बुराई से न बचाए, फरमाया वो नमाज नमाज नहीं, और जो नमाज नमाज नहीं इसका ईमान का खतरा है, शायद ये ईमान पे इसका मौत हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी, और कितनी महबूब इबादत थी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत की मानी क्या होती है? हवाले कर देना। जब नमाज सही हो जाती है तो पूरा इंसान अल्लाह के हवाले हो जाता है। इसकी तिजारत भी सिफ्त सलात पे आ जाती है, इसकी अक़वाल भी सिफ्त सलात पे आ जाता है। बीवी और मर्द के घरेलू मामलात, माँ बाप की खिदमतें सब सिफ्त सलात पे आती है। इसको ऐसा मुज़य्यन किया है कि तसव्वुफ को भी इसमें लिया, सुलूक को भी इसमें लिया। आप तसव्वुफ को अलग न समझें। अगर अहले तसव्वुफ, अहले सुलूक या आलिम या पीर यहां तक आया कि इंसान आसमान पे उड़ता हो लेकिन नमाज न पढ़ता, हुजूर ने फरमाया ये शैतान है। लेकिन हमारी ज़हनियत में बन गई, जी हाँ, कि कोई अजीब अल्लाह वाला है। माफ कीजिएगा, जब जिन और इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, इसकी मानी ये नहीं था कि नमाज में मसरूफ हो जाए, नमाज की सेहत में मसरूफ हो जाए। जब नमाज सेहत पे पहुंच जाएगी, कबूलियत पे पहुंच जाएगी, सारी जिंदगी सिफ्त सलात पे आ जाएगी और मुनकरात और फौस बातों से इंसान बच जाएगा। बाकी इस्लाह के आप 1000 दरवाजे खोल दे, कुछ नहीं होगा। न डंडा इंसान को सुधारेगा, न सजाएं इंसान को सुधारेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान पर मेहनत कीजिए और अपनी जात पर मेहनत कीजिए। किसे? कि यकीन सादिक हो, यानी दिल को वो ईमान दीजिए जिसमें शिरक न हो। सिफात में अल्लाह को यकता समझिए, अफ़आल में यकता समझे, जात में यकता समझे, और इज्जत जिल वहीं से आती है। और जो तौहीद का दायरा, इसको पक्का करिए। सुनिए, ये बुनियाद मजबूत करके फिर दूसरी बुनियाद इबादत की डालिए। बस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अरब, यानी वो खित्ता जो बद अखलाकी को अखलाक समझता था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जिसकी ग़िज़ाओं की नौयत ये थी कि जमीन पर गिरा हुआ खून, चाहे खंजीर का है किसका, चार जाते थे। और कीने का ये आलम था कि सदियों तक जंग चलती थी। अब बेदिली और शक्ल कल्ब का आलम यह था कि लड़कियों को जिंदागर गौर करते थे। अल्लाह ने क्या, यतलू आयातिहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। देखा आप, इस्लाम के लिए डंडा नहीं दिया। शरीयत का डंडा कंट्रोल के लिए है, इस्लाह के लिए नहीं है। कंट्रोल करने के लिए, इस्लाह के लिए नहीं है। यह मौजूद पड़ी है, न जाने कितने दिनों तक चले। काश हमारे दिल में बात आ जाए, जी हाँ, कि सलात से सारी हाजतें पूरी होती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बुनियाद करार दिया। लोग जो समझते हैं, माजे क्या कहते हैं, मैंने सुना है ये, जी हाँ, रेडियो पे भी एक सख्त आवाज आई कि मखलूक की खिदमत इबादत से बेहतर है। मैंने कहा कोई कथा बोल रहा है। जब इबादत नहीं तो अखलाक कैसे? इबादत नहीं तो अखलाक कैसे? इसलिए कि अब्दियत पर यकीन के बगैर अखलाक नहीं देते अल्लाह। इसलिए अहले दिल फरमाते हैं कि जिसके पास नमाज नहीं हो अखलाक देता, ये मक्कार है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसकी नमाज कबूल नहीं, वो भी अखलाक देता है, वो भी मक्कार है। इसलिए कि अखलाक अल्लाह की सिफात है, और अल्लाह की सिफात अब्दियत जब अल्लाह की गुलामी, और इस पर सही यकीन के बगैर अल्लाह नहीं देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया इंसान बनाकर,
سید المرسلین بنا کر، سید الانبیاء بنا کر، جی ہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن ملاقات اس پر نہ دی. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبادت میں ملاقات دی کہ ایسی غلامی اور ایسی پیروی ہماری کی کہ ایک حکم نہ ٹوٹا. جی ہاں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی، نہ آتے تو معاف کیجیے گا، یہ ملاقات نصیب نہ ہوئی تو ابدیت پر ملاقات نصیب ہوئی ہے. یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کا، سبحان الذی اسری برحمۃ اللہ نے کہا کہ انسان کو اس زمین پر خلافت اور اخلاق اور انسانوں کی خدمت میں خلوص اور درد اور محبت اور ہمدردی ابجد کی قبولیت کے بغیر خدائے پاک کی قسم نصیب نہیں ملتی. آپ جس کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خود غرض نکلے گا، یہ خود غرض نکلے گا، ضرور آپ سے کوئی مطلب ہوگا. اسے ایسا امر مرتب کیا اللہ نے جو روز مرہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو. ہمارے آقا خاتم النبیین کو کہا ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض کی. دیکھ لیجیے آپ 50 وقت کی، یہ کیوں کہا؟ ایک حقیقت کو سمجھانا چاہتے تھے. اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز قبول ہو جاتی حضور کر لیتے اور اس کو کہ 50 وقت نماز پڑھنی پڑتی تو معلوم ہوا کہ ہم پر کمانا فرض عبادت کے بعد نہ آتا. منی سلوا جیسے بنی اسرائیل کو اتارا اس طرح اللہ جنت سے ہمیں بھی کھانے اتارتا. اسے معلوم ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ تمہاری پرورش میں دیر سے کروں، تم رات دن میری عبادت کرتے رہو. لیکن اللہ بڑے کریم ہے، ان کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں عجیب ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونو چرا نہ کیا بلکہ یہ سن کر چل پڑے، گویا کہ قبول کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے آسمان پر، جسم قبر میں تھے. جسم کہاں تھا؟ کہتے عالی علیم کے اندر دلیل قطعی اور قرآن کی نص سے ہے کہ روح عالی علیم کے اندر ہے. بعض فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ متحرک نہیں ہوتی، تو اس کو یہ پوچھا جاتا ہے جب متحرک نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر کہاں سے آئی؟ جواب دو جی. بلکہ 1,23,000 سب قبر میں تھے، سب قبر میں تھے، سب قبر میں سے نبی اٹھائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جسد کو قبر نہیں کھاتی، اس کو اللہ نے حرام کر دیا. جسد کو نہ جسم کو، لیکن روح تو اعلی علم میں ہوتی ہے. لیکن 1,24,000 کمبوں میں بیت المقدس میں موجود تھے اور ہمارے آقا نے امامت کی. بیکیف میں نے ایک نقطہ رکھ دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں رہبری اس سے ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو، جو حسد سے مبرہ ہو، جو اخلاص اور انسان پر مبنی ہو. اور اللہ پاک جس کو سمجھ دیتے ہیں وہی علم کو جانتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، جو نافع نہ ہو پناہ مانگتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حبیب اللہ کیا ہوا کہ 50 وقت کی میری امت پر نماز فرض ہوئی؟ کہ مجھے تجربہ ہے میری امت کا، مجھے تجربہ ہے، یہ عمل نہیں کرتی. آپ جا کے ادب کے ساتھ کچھ کم کرا کے آ جائیں. دوبارہ عرض کیا، کچھ کم ہوتے ہوتے 5 وقت پہ آ گئے. کتنے وقت پہ آئے؟ اور 5 وقت میں ایسی حقیقت کو جوڑا کہ حضرت انسان اٹھتے ہی مجھے یاد کرنا ہو،
تجارت نہ ہو، اس کا وقت بھی الحمدللہ اس وقت رکھا جبکہ انسان تجارت اور کسی خاکوں میں مشغول نہ ہو. صبح اٹھتے ہی تو مجھے سجدہ کرے، اور زور میں جبکہ آرام کا وقت ہو تو مجھے سجدہ کرے. جیسے فرشتے کہتے ہیں اے دینداروں اٹھو، اپنے سر پر تم نے دوزخ کو جلا دیا، اس کو بجھاؤ. چنانچہ دیندار زور کے وقت اٹھتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ اس کو سننا ہے جو تہجد. اپنی دوزخ کو بجھاؤ. آتا ہے کہ بھی اٹھتے ہیں اور زور کی نماز پڑھتے ہیں. تیسرا وقت جب عین مصروفیت ہوتی ہے، عصر کا وقت عین مصروفیت ہر ایک کی. اس نے کہا اس نے بھی ہمیں نہ بولو، سجدہ کرو. اور مغرب کا وقت عین حساب کا وقت، نوکر اپنی نوکری چھوڑ کے تاجر اپنا حساب لگا کہ اس نے بھی جھک. اور عشاء کا وقت عین تھکان کا، کہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا کہ جھک. یہ کیوں جناب؟ ایک ایک چیز کو حکمت میں جوڑ لیا. آخر 5 وقت کی نماز طے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ اور کم کراؤ. تو کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں 50 نماز کا ثواب دوں گا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہے، جب سیدنا بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ، تو کیا فرمایا کہ جیسے حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. تعلق ہے، اور جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ عبادت اللہ کے تعلق کے لیے ہے، اور ہر تعلق میں آزمائش ہے. فرمایا ہمیں پہچانتی تھی کہ ہم کیا ہوتے تھے خراب. اور کیا کہا؟ حی علی الفلاح، صلاح کو فلاح قرار دیا. نجات کی طرف چل، دوزخ سے نجات، میرے غصے سے نجات، تنگ دستی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، ہر مشکل سے نجات. حی علی الفلاح، چل. کہ حیا کی معنی دوڑے کے نہیں، دوڑنا ممنوع ہے. حیا وقار کے ساتھ چل، دوڑنا بے ادبی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم دوڑو نہیں. کوئی اس معقول کے تحت تمہیں خطرہ ہو کہ ایک نماز ایک آیات چلی، ایک رکعت چلی جائے گی، تو فکر نہ کرو. نیت کے اعتبار سے اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا، لیکن دوڑو نہیں. اس لیے کہ دوڑنا جو ہے یہ وقار کے خلاف ہے، ادب کے خلاف. تو فلاح کی طرف بلایا.
اور اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا ہے، سنو اللہ اکبر، اس کے ذریعے صحابہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا اور ایسی قبولیت پہ پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی خلافت دے دی اور وعدے کے پکے نکلے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین نہیں، نماز کا مسئلہ ہی کہاں رہا؟ جب نماز صحیح نہیں تو وعدہ کیسا؟ اور اکثر آپ خطاب فرماتے تھے کہ جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور فرماتے تھے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یاد رکھیے امانت مال کی نہیں ہے، ہم نے امانت اٹھائی ہے لا الہ الا اللہ میں کہ تیرا حکم پورا کریں گے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو امانت پوری نہیں کرتا اس کا ایمان، حضور نے فرمایا اس کا ایمان۔ سورج کو کہا، آسمان کو کہا، بحر و بحر کو اللہ نے کہا کہ میری یہ امانت اٹھاؤ، سب نے عاجزانہ کہا ہمارے بس کی بات، جلومن جہولا کہا انسان نے اس بار کو اٹھا لیا۔ یاد رکھیے جو امانت کے دور احکامات الہیہ کے ہم پہ ڈالے اس کو پورا نہیں کریں گے، امید شفاعت کی بھی نہ رکھیں۔ اسی اللہ رب العزت نے جہاں پہلا امر معراج میں بلا کر دیا وہاں پہلا حساب مصر میں بھی یہی رکھا، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز نہ پڑھی گیا اور نماز صحیح نہ ہوئی قبول نہیں تو بھی گیا۔ اس لیے اس کو مزین کیا، اخلاص کے ساتھ مزین کیا، ایمان کے ساتھ مزین کیا اور علم صحیح کے ساتھ مزین کیا، اوقات سے مزین کیا اور تنظیم امت کو عطا فرمایا۔ کہاں تک اس کے پہلو کو بیان کریں؟ آپ بتائیے۔ آپ اور ہم اس وقت کاندھے سے کاندھے ملا کر بیٹھا، یہ نماز کی برکت ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی تو 100 سال تک ہم یہاں کیسے جمع ہوتے؟ عیدگاہ پہ کیسے جمع ہوتے؟ حج پہ کیسے جمع ہوتے؟ یعنی کہ عبادت امت کے اندر ایک جوڑ پیدا کرتی ہے، لیکن جب ہماری نمازیں اس سطح پر نہ ہو جو اللہ سے ہمارا تعلق نہ ہو تو دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی شخص میں ایک آدمی کسی کو گرکتا ہے کہ یہ وہابڑا بیٹھا ہے، کہ یہ بریلوی بیٹھا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، یہ مہاجر بیٹھا ہوا، یہ سندھی بیٹھا ہوا، یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا ہوا، غلط بات ہے۔ یہ کالا بیٹھا ہوا، یہ فقیر بیٹھا ہوا، ہر تعصب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ ابدیت اس پر لے آئے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے بندے سب ہیں اور تم نے مقدم اور اعلیٰ عرصہ وہ ہیں۔ جی ہاں، جو تقوی میں سب کر بر کر ہے، اور تقوی کا معیار انسان کو اس وقت ملتا ہے، سنو، اور جب تقوی نصیب ہوتا ہے تو اس کی ابدیت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ ابدیت میں انکشاف نہیں رکھا، بلکہ ابدیت میں عبادت کے دوران انکشاف ہو، اہل اللہ فرماتے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اللہ وہ سچا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلائیں تو کئی مہینوں تک یہ موضوع چل سکتا ہے، لیکن سیدھا جو عرض کروں تو سن لیجئے کہ صحابہ نے اس سے کتنا استفادہ حاصل کیا اور ہم نے اس کو صحیح نہ بنا کر کتنا نقصان اٹھایا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی اہل دل کو پوچھو کہ یہ برکتیں اڑ گئی، کھیتوں میں گندم کی برکتیں اڑ رہی ہیں، اقتصادی نظام اتنا ہے پھر بھی بجٹ پورا نہیں ہوتا، تاجروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ملازموں میں جوڑ نہیں ہے، کہیں خیر و خوبی نہیں ہے، کہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق نہیں ہے، کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز اول نہیں ہے اور ہے تو صحیح نہیں۔ معاشرہ خدا پاک کی قسم اب جب پہ آ جائے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ چنانچہ ایک صحابی گھر پہ تشریف لاتے، اپنی بیوی کو پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ فاقی اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں۔ بھی ہاں، قارون اس کو بناتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں۔
ہمیں پتہ نہیں کہ عطا کس کو کہتے ہیں، بشر کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ آپ تشریف لے گئے مسجد میں، سنیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ دیکھو نماز سے کیا لیتے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھی، بیوی بات کو سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ مشکل میں، دکھ میں، درد میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے واروں میں نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نماز کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں۔ واقعی میرا شوہر جو مسجد میں گیا ہے وہ اللہ سے ہی 2 رکعت پڑھ کے مانگے، تو میں کیوں نہ مانگوں؟ اس نے مصلی بچھایا تو اس نے مانگا۔ جب وہ پڑھ کے آئے تو بیوی نے دیکھا، داخل ہوئے تو کہا دیکھو یہ چکی چل رہی ہے، اور چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا، گندم نہیں تھے، جب کوئی شے نہیں تھے، آٹا نکل رہا، آٹا خوب نکلا، اس پات کو سل کو صحابی نے اٹھا لیا، آٹا نکلنا بند ہو۔ سرکار جلوہ افروز سے مدینہ پاک میں فوراً سرکار کی خدمت میں گئے، یا حبیب اللہ یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو پات کو نہ اٹھاتا سل کو تو قیامت تک آٹا نکلتا رہتا۔ ہماری نمازوں نے ہم کو کیا دلایا؟ کچھ نہیں، تو پھر نماز نہیں۔ اسی کہ نماز انسان کو بنانے کے لیے آئی ہے اور خدا پاک کی قسم سب کو دلانے کے لیے۔ جب بیوی نے کیا کہا کہ حضرت آپ جب صلاۃ الحاجات پڑھنے گئے تھے میں سمجھ گیا تو میں نے بھی پڑھی ہے، آئیے۔ جب چولہے کے قریب گئے تندور کے تو اس میں روٹیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ نہیں، ہزارہ واقعات ہیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کو غلام بنا لیا، اور جس کو اللہ اپنا غلام بنا لے، اللہ اکبر، اسی کو ہی قطب بناتے ہیں، اسی کو ہی ابدال بناتے ہیں، اسی کو ہی غوث بناتے ہیں۔ جتنی اونچی غلامی اتنا بڑا درجہ، یاد رکھیے، اور اس کے لیے اللہ نے سزا دی ہے۔ جو آج ایک سرسری موضوع ہے، سرسری موضوع، بحیثیت موضوع، ایک کوئی عالم یا اللہ والا کوئی کہ یہ خصوصی ذکر ہے تو شوق اور ذوق سے پڑھا جائے گا کہ واقعی اس میں کچھ ملے گا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو بادب پوچھئے کہ ذکر اکبر کیا ہے کہ نماز ہے۔ نماز کو ذکر قرار دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنی اللہ کو عبادت پسند ہے، کسی شاعر نے کہا اتنی پسند ہے اللہ کو بندگی، بندے کی خود تلاش ہے بندہ نواز کو، تو کوئی میرا بندہ بنتا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں، اللہ اکبر کبیرہ، اور کتنے فرشتے جس کی گنتی ہم نہیں کر سکتے، اللہ کوئی 2 پر والے ہیں، کوئی 4 پر والے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا دوستو، اگر جمعہ تم نے پڑھ لیا اور نماز نہ پڑھ لی تو تم بھولے دوست، بھولے آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دے تو 1 عقب جہنم میں جلے گا۔ کہا یا حضرت 1 عقب کی شرح کیا ہے؟ کہ 80 سال، کہ میسر کے حساب سے 8 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا ایک نماز قضا کرنے پر۔ تو اتنی بڑی سزا کہ اتنا بڑا حکم ہے، خدا جانے کون ایمان پہ مرتا ہے اور کون نہیں مرتا۔ یہ مصروفیت نہیں ہے، یاد رکھیے، سلام مصروفیت نہیں ہے، بلکہ صلاح تو آمد ہے، کمائی ہے، سب کچھ ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، بشرطے کہ تو اپنا یقین صحیح کر کے نماز کو بنا لے، تو کسی سبب کا محتاج نہیں، ہر سبب تیرا محتاج ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو اس پہ ڈالا، صحابہ کرام نے تابعین کو ڈالا اور یہ ثابت کر دیا الحمدللہ. اور اس کی اہمیت کو نے سمجھا، حسینیت نے سمجھا. اللہ اللہ اللہ، سر پر تلواریں کھینچے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہوا تو سر میں سجود ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب گلے پہ چھری پھیری گی تو ایک ہی سجدہ ہوا تھا، اور جب سر کٹ گیا تو کٹے ہوئے سر میں دوسرا سجدہ. لیکن آج ایک مکھی جس طرح سے اڑا دیتے ہیں ہم نماز کو اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہمیں کہ اس کی سزا کیا ہے. ادھر کیا سزا ہے کہ خیر و برکت نہیں ہوگی، دوست گھروں میں جوڑ نہیں ہوگا، رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپس میں محبت نہیں ہوگی، جی ہاں دل کو اطمینان نہیں ہوگا. ٹٹول اپنے آپ کو. اس لیے وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع کو اور چلائیں گے. اس لیے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو نہیں قائم کرو. اللہ اکبر، قائم کرو. قائم اس کو زندگی کا مقصد بناؤ. عبادت میں یہ سب سے بڑا اللہ کا امر ہے. اس کو مزین کرو یقین صادق سے، علم نافع سے، اہتمام کے ساتھ. جی اہتمام کے ساتھ. کتنا اعجاز پتہ ہے آپ کو، کتنا اعجاز کہ انسان جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھو. فرشتوں کو کہتے ہیں ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھو. اللہ اکبر. اور جب یہاں داخل ہوتا ہے تو اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، دروازے کھول دے. جب وضو کر کے کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد رسول، حکم ہوتا ہے آٹھوں دروازے جنت کے لیے کھول دو. ابھی تو نماز پڑھی نہیں، تیاری کر رہا. اور وضو کر لی تو صغیرہ گناہ سب کے سب چھوٹے گناہ دھو ڈالتے ہیں اللہ پاک. کہ نماز میری عبادت کی تیاری کر رہا ہے. کبھی سوچا رات دن مال کا سوچ، یہ سوچ یہ حرام ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسباب کی فکر حرام ہے، یہ طے شدہ ہے. اسباب کی محنت جائز ہے. یہ تو کافروں کو اللہ نے دیے ماشاء. تو اعمال اور ایمان کی فکر کر. جب اس کی فکر کرے گا تو اللہ تیرا کفیل بن جائے گا، تیری ضروریاتوں کو غیر سے پورا کرے گا. اس لیے کہ تو نے اللہ کی عطا کو دیکھا نہیں، تو نے اس کے عوامر کو آزمایا نہیں، اس کے عوامروں سے استفادہ حاصل نہیں کیا. ہماری بینک بیلنس، ہمارا نوٹ، سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہ. دوست اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اذان ہونے والی ہے، درود شریف پڑھیے. اللہ مجھے بھی نماز صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اور آپ اور جمعے کو جو صرف آتے وہ پنجگانہ نمازی بن جائے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اسی میں خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.